السلام علیکم، آپ کا بھائی آفتاب حسین اور فام صافی آپ سے مخاطب ہے۔ یوم حسین کے مختلف پروگرام یونیورسٹیز اور کالجز میں ہوتے ہیں جو اتحاد مدنی المسلمین کا ایک بہترین منبع ہوتے ہیں، اور ان جو تقاریب کے اندر کسی ایک مکتب فکر کی نمائندگی نہیں ہوتی، بلکہ تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہوتی ہے، علماء کرام آتے ہیں۔ بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف ہمارے جو اسلامی مختلف فرقے ہیں، چاہے وہ سنی ہیں، شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، حدیث، ان کے علاوہ بین المذاہب کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو مسیحی برادری یا ہندو برادری، ان کے لوگ بھی آتے ہیں اور وہ بھی اپنا تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ اور یوم حسین کی جو تعلیمی اداروں میں ہونے والی جو تقاریب ہوتی ہیں، یہ ایک بڑا بہترین میسیج کنوے کرتی ہیں، خاص طور پہ استعماری گفتوں کو، اور اس وقت عالم اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں دنیا بھر میں، ان کے حوالے سے ایک بڑا بہترین اتحاد کا منبع ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیوں خائف ہیں لوگ یوم حسین کی تقریبات سے۔ اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آج جو میں بلاگ بنا رہا ہوں کہ بابا اردو عبدالحق کی جو مشہور یونیورسٹی ہے عبدالحق کیمپس، وہاں پہ ہر سال یوم حسین کے وہ انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جانب سے یہ اگرچہ پروگرام ہوتا ہے، لیکن جب ہم نے کئی بار کور کیا تو اس پروگرام میں جا کے جب ہم نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، کوئی رفع یادین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، سب ہم صف ایک ہی صفوں میں ہوتے ہیں، اور بڑا بہترین اتحاد بین المسلمین کا ہمیں ایک نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر جب تقاریر ہوتی ہیں تو تمام مکاتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی نفرت آمیز بات نہیں کی جاتی، محبت کا درس دیا جاتا ہے، اور یقین طور پہ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور یقین طور پہ میرا اور آپ کا سب کا ایمان ہے کہ ہمارے خاتم الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے، پوری دنیا کے لیے وہ رحمت ہیں، تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں، اور ان کے نواسے ہیں، ان کا جو پیغام ہے وہ بھی تمام مکاتب فکر کے لیے، تمام مذاہب کے لیے ایک مشعل راہ ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ ایسی اوچھی حرکت کیوں کی گئی ہے۔ وفاقی اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس کی جانب سے ایک پرمیشن بھی تھا ISO کا، اور بڑا اچھا ایک پروگرام ہوتا ہے، اور اس حوالے سے آج اچانک وہ فیصلہ کیا گیا کہ جی اس پروگرام پر پابندی لگائی دی گئی کہ وجہ سمجھ مجھے یہ نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہے، کوئی جواز بھی نہیں بتایا گیا، بس یہ بتایا گیا کہ غیر مثبت سرگرمیاں فلاں فلاں کر کے وہ سیکورٹی وہاں پر لا دی گئی۔ یعنی یوم حسین سے صرف خائف ہونا، مجھے بالکل یہ بات مطلب نان سینس والی بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے سید علی غازی صاحب ترجمان ISO کے ہیں۔ پہلے تو ان سے بات کروں گا وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، اس پرمیشن کے حوالے سے، اور کیوں یوم حسین کی تقریب پر وہ پابندی لگی ہے۔ علی غازی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ لائن پر آئے۔ مجھے یہ بتائیں کیا وجہ ہے یوم حسین کی جو ہر سال ماشاءاللہ یہ پروگرام ہوتا ہے، کون خائف ہے اس پروگرام سے؟ کون سی وہ گفتیں ہیں کہ جنہیں خوف محسوس ہو رہا ہے یوم حسین کے پروگرام سے؟ اس کے حوالے سے کچھ ہمیں ڈیٹیل بتائیں۔ السلام علیکم آفتاب بھائی، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے یوم حسین کے سلسلے میں ہمارا موقف جاننے کے لیے ہمیں موقع دیا اپنے چینل پہ۔ آفتاب بھائی، سلسلہ اس طرح سے ہے کہ یوم حسین علیہ السلام جو ہے وہ ISO پاکستان کی جانب سے کئی دہائیوں سے کراچی شہر اور ملک بھر میں دیگر مقامات پہ، جامعات میں، کالجز میں جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یوم حسین ہی ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ جہاں پہ جس بھی طرح کا اسٹوڈنٹ ہو، ٹیچر ہو، اور بھی کوئی جیسے اسٹاف ہوتا ہے یونیورسٹیز کا، وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتا ہے، ایک اتحاد و وحدت کی فضا قائم ہوتی ہے جو خود ملک خدا آباد پاکستان کے لیے بھی مؤثر ہوتی ہے، ساتھ ساتھ دشمن جو بھارت ہے یا اسرائیل ہے جو ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کروانا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ اس کے ارادے وہ ناکام ہوتے نظر آتے ہیں، کیونکہ کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے کا عالم، طالب علم اور ٹیچرز وہ مل کے ایک موقف پہ بات کرتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے حسینیت۔ تاریخ میں ہونے والے سب سے بڑے ظلم جو امام حسین اور ان کی آل کے اوپر کربلا میں ہوا، اس کی مذمت کی جاتی ہے۔
الحمدللہ اس شو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو ملک بھر میں اس طرح کے ایونٹ کراتے ہیں کہ جو پاکستان میں اتحاد و وحدت کی فضا کو فروغ دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ شیعہ علماء شیعہ اسٹوڈنٹس سنی علماء سنی اسٹوڈنٹس ایک ہی جماعت میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے انہی یوم حسین کے پروگرامات میں شرکت کرتے ہیں اور پھر نماز بھی ادا کرتے ہیں. سب بھی ابھی گزشتہ کئی سالوں سے ہم کوشش کرتے آ رہے ہیں کہ جامعہ عبدالحق میں بھی اسی طرح کا ایونٹ کروایا جائے اور جو ہے یوم حسین کا انعقاد کیا جائے اور ایک وہاں پہ بھی اس طرح کی اتحاد و وحدت کی فضا ہو، تاکہ جو ملک کے جس طرح سے حالات جاری ہیں اس میں بھی مؤثر رہے اور خود ایک طلباء کو بھی پلیٹ فارم ملے کہ وہ حسینیت کا پیغام اس جامعہ میں کریں. مگر ابھی دیکھنے میں آیا کہ کافی عرصے سے انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی چند وجوہات کو بنا پر کوئی نہ کوئی وجہ ظاہر کر کے جو ہے ہر سال اس میں رکاوٹ ڈال دیں، اس کو کہا جا سکتا ہے، یا اس پر پابندی لگا دیں یا اس کو محدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ابھی بھی اسی سال بھی ہم نے انتظامیہ سے بھرپور تعاون کیا تھا. انہوں نے 10 روز جو ہے وہ جامعہ بند کی. اس کے بعد جو ہے ہم یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے کچھ ایس او پیز دیے اور انہی ایس او پیز کے تحت جو ہے وہ تمام تر کارروائی تمام تر تیاریاں جو ہیں یوم حسین کی جاری تھیں. مگر کچھ یہ معاملہ ہوا کہ 2 روز قبل ہی یوم حسین سے جو ہے انتظامیہ شہری انتظامیہ کی جانب سے مختلف قسم کے وجوہات سامنے آنے لگیں کہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور دیگر معاملات ہیں، جس کی بنا پہ جو ہے وہ یوم حسین علیہ السلام جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑا. ابھی جو ہے پوزیشن یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے شہری انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر کے جو ہے وہ یوم حسین ملتوی کر دیا ہے. مگر میں آپ کے پلیٹ فارم سے بات کرنا چاہوں گا کہ موجودہ ملکی صورتحال جس طرح سے آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اسرائیلی لابی جس کو کہہ لیں، بھارتی لابیز جس کو کہہ لیں، ملک میں ایک ایسی فضا، ویسی ملک کو جنگی اندرون خانہ جنگ میں مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ فرقہ وارانہ فسادات کو بھی ہوا انہی لوگوں کی جانب سے ملک کے اندر دی جاتی ہے. تو اس طرح کا پروگرام جو ہے وہ بھارتی ایجنڈا کو جو ہے ناکام کرنے میں بہت مؤثر کردار ادا کرتا ہے. میں آپ کی پلیٹ فارم سے دوبارہ شہری انتظامیہ سے اور متعلقہ اداروں سے گزارش یہی کروں گا کہ جو ہے یوم حسین کو جو ہے وہ بحال کریں اور یوم حسین کا جو ایونٹ ہے وہ منعقد کرانے میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہاں کی انتظامیہ اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، تاکہ جتنا بھی بھارتی ایجنڈا ہے ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کروانے کا، اس کو سبوتاژ کیا جائے مل کے. اور تاریخ میں ہونے والے سب سے بڑے ظلم جو ہے وہ کربلا میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ ہوا، اس پہ احتجاج کیا جائے. اور یہ احتجاج جو ہے وہ شیعہ و سنی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد مل کر ایک جامعہ میں ریکارڈ کریں. آپ کا آخر میں ایک مرتبہ دوبارہ شکریہ کروں گا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اپنا موقف پیش کرنے کا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. جی بالکل، غازی صاحب نے ہم سے بات کی. اب ہیں مصعب ہاشمی صاحب، ہیں ناظم اسلامی جمعیت طلباء عبدالحق کیمپس وفاقی یونیورسٹی کے. ان سے بھی بات چیت کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ جو لیٹر جاری کیا ہے کہ کوئی آپ سرگرمی جو ہے وہاں پر نہیں کر سکتے ہیں، سیکورٹی بلا لی گئی ہے. آپ چونکہ اسلامی جمعیت طلباء کا بھی جو ہے ایک بڑی طلباء تنظیموں میں شمار ہوتا ہے اور آپ کا بھی ایک بڑا مضبوط وہاں پر یونٹ ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظم اسلامی جمعیت طلباء جامعہ اردو عبدالحق کیمپس. موجودہ جامعہ کی صورتحال انتظامیہ کی جانب سے مثبت سرگرمیوں کو روکنے کی بھرپور کوشش، جس پر پولیس اور رینجرز کا جامعہ میں مداخلت، جامعہ میں بیجا مداخلت اور طلباء میں خوف و ہراس کا ماحول، جس پر اسلامی جمعیت طلباء جامعہ اردو عبدالحق کیمپس شدید مذمت بھی کرتی ہے. تمام مثبت انتظامیہ سے اس بات کی گزارش بھی کرتی ہے کہ تمام مثبت سرگرمیوں کو جامعہ کے اندر کیا جائے، کرنے دیا جائے اور کی اجازت دی جائے. طلباء میں خوف و ہراس کے ماحول کو ختم کیا جائے. بہت بہت شکریہ. غلام مصطفیٰ جنوجی صاحب جو ہیں سندھ 7 تنظیم ہے، طلباء تنظیم ہے، اس کے رہنما ہیں.
ان سے بھی وہ بھی میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بھی بات چیت کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں جو جومی حسین کی جو ہے پروگرام پر جو ہے وہ پابندی عائد کی گئی؟ جی بالکل, اس پر جو ہے نا یوم حسین کو وفاقی اردو یونیورسٹی میں ہم جو ہے نا سیلیبریٹ کریں اور اس پر کسی کو اعتراض ہو تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی ایک کمیونٹی یا کسی ایک چیز کے ساتھ ہم منسلک نہ کریں, بلکہ یوم حسین ہم سب کے لیے اور ہم سب کو محبت کے ساتھ مل کے اس دن کو اچھے سے سیلیبریٹ کریں اور امن اور جو ہے نا کنسسٹنسی کا ایک پیغام دیں. تو بالکل ہونا چاہیے. اس میں ہمیں, میں ایز اے سندھی سچ وفاقی اردو یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ کے ناطے میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامز کو روکنا بالکل بیس لیس ہوگا. تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو اسپیس دی جائے, تاکہ روکیں گے تو ماحول خراب ہوگا اور وہ جو تسلسل ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اس سے بہتر یہی ہے کہ کسی بھی چیز کو, کسی بھی اختلاف کو سائڈ پہ رکھ کے اور اس طرح کے بہترین پروگرامز کو جو ہے نا ادارے کے اندر ہونے دیا جائے. بہت بہت شکریہ. آپ میرے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کراچی کا ڈسٹرکٹ, بہت بڑا ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے, اس کے ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری ہیں نور ملک صاحب. نور ملک جو ہیں بڑے ایکٹیو جو ہیں وہ نوجوان طالب علم رہنما ہیں اور پی ایس ایف کے حوالے سے جو ہے بہت ہی زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. نور ملک صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. نور, آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ بھی, میں نے اکثر نوٹ کیا کہ پی ایس ایف کے حوالے سے جو ہے آپ مشترکہ طور پہ جو ہے ہر تعلیمی جو ہے وہ سرگرمی میں سرگرم عمل ہوتے ہیں, اور یوم حسین کی جو تقریب کا میں نے آپ کی خود پکچر جو ہے وہ میں کئی بار دیکھی ہیں, ویڈیوز دیکھی ہیں کہ آپ بھی جو ہے شانہ بشانہ ہوتے ہیں ان پروگراموں میں اندر, چاہے وہ میلاد النبی کا پروگرام ہو یا یوم حسین کا پروگرام ہو. تو کیا وجہ ہے, کیوں اس پر جو ہے اچانک یونیورسٹی میں جو ہے پابندی لگا دی گئی ہے؟ وفاقی اردو یونیورسٹی جو بابا عبدالحق کی یونیورسٹی ہے, جہاں پہ تمام مکاتب فکر کے لوگ, تمام قومیتوں کے جو ہے تمام اکائیاں وہاں پر موجود ہیں. میرے خیال میں یوم حسین کی تقریب میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی جس سے کوئی مذہبی نفرت ہو, تو کیا وجہ ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم آفتاب بھائی, کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ پاک مولا آپ کو خیریت سے رکھے. آفتاب بھائی آپ کا بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کا. آفتاب بھائی یہ جو ایشو اٹھا ہوا ہے, جو تمام یونیورسٹی میں جو یہ لوگ نے پابندیاں لگائی ہیں امام حسین کے پروگرام کے حوالے سے, تو الحمدللہ ہم سارے حسینی ہیں اور ہم حسین کو ماننے والے لوگ ہیں. ہم سارے جماعت مل کے متفقانہ اس پروگرام ایونٹ ہم کرتے رہتے ہیں یونیورسٹی میں. کوئی اس طرح کا معاملات نہیں ہوتا. شکر الحمدللہ جس میں جماعت بھی ہوتی ہے, پی ایس ایف, سارے فرقے کے لوگ ہوتے ہیں, ہم مل کے امام حسین کے اول تو ہم ویسے مل کے سب پروگرام کو اس کو عقیدتاً احتراماً بناتے ہیں. تو اس پہ یہ جو ایکشن کیا گیا, پابندیاں لگائی گئی ہے, تو اس پہ ذرا اس فیصلے پہ ذرا ہم مذمت کرتے ہیں. اس طرح نہ کیا جائے, ہم سب حسینی ہیں, اس فیصلے کو مسترد کیا جائے اور پابندیاں ختم کیا جائے. بہت بہت شکریہ نور ملک, آپ نے مجھ سے بات کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ وفاقی اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس سے میری بھی کئی یادیں وابستہ ہیں, اور میں نے بھی جو ہے اپنے 2 سال جو ہے وہاں پر گزارے, اور اس کے بعد جو ہے یقینی طور پہ میں کوئی اتنا لینڈ لارڈ یا وہ کوئی بہت زیادہ پوش صحافی نہیں ہوں. ایک مڈل کلاس کا سے تعلق رکھتا ہوں, متوسط طبقے سے میرا تعلق تھا, اور میرے والد جو ہیں کوئی بہت بڑے نہ تو کوئی جاگیردار تھے, نہ میرے والد صاحب جو ہیں کوئی بہت بڑے سرمایہ دار تھے. تو تعلیم بھی حاصل کرنی ہوتی تھی اور چاہے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ جاب بھی کرنی ہوتی تھی, تو شاید میں آپ عملی طور پہ جو ہے کالج میں سرگرمیاں نہیں کر سکا, اور میں نے پرائیویٹ بعد میں کیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ وفاقی اردو یونیورسٹی سے ہماری کئی یادیں وابستہ ہیں. جاوید بھائی جو اس وقت ہمارے ساتھ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں ہوتے تھے, آج اسی ادارے وفاقی اردو یونیورسٹی میں جو ہے وہ ملازمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر ایک ملوک حسین کھوکھر صاحب ہوتے تھے, چکوال سے ان کا تعلق تھا, اور وہ مختلف جو ہیں وہ ذاکر تھے اور بڑی اچھی مطلب مجلس پڑھتے. تو مجلس میں بھی جو ہے بڑا ان کا ایک ایسا مجلس ہوتی تھی کہ وہ انہیں اہل تشیع, اہل سنت جماعت تمام لوگ لے کر جاتے تھے. ان کی بڑی پیاری آواز تھی, اور بڑے بہترین طریقے سے جو ہے مختلف نعتیں, مرثیے وغیرہ پڑھتے تھے. وہ بھی اسی یونیورسٹی میں تھے. آج تک کسی سے انہوں نے مطلب ان سے کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کس مسلک کے ہو, کیا ہے, بلکہ الٹا کئی بعض اوقات جو ہیں جو ہمارے جو دوست اسٹوڈنٹس تھے ان کے پاس بیٹھ جاتے, ان سے جو ہے مختلف جو ہے
نوحے یا نعتیں یا مختلف چیزیں جو ہے ان سے وہ سنتے رہتے. بڑے انتہائی جو ہے بہت ہی قابل ترین شخص تھے کھوکھر صاحب. اور ہم نے کئی ایسے دوست دیکھے, کئی شخص جو ہیں وہ اعظم صاحب ہمارے بہت اچھے ایس ایچ او رہے ہیں, شاید اب ریٹائر ہو گئے ہیں, ڈی ایس پی ریٹائر ہوئے ہیں, وہ بڑے اچھے پی ایس ایف میں ہوتے تھے اور بڑے ایکٹیو تھے. اس کے علاوہ شاہ نواز شانی کا تو بہت بڑا نام ہے, ہم لوگ ان کے سامنے بچے تھے. باقی بھائی ہوتے تھے, سرفراز بلوچ صاحب ہیں اس میں ہوتے تھے پی ایس ایف میں. بی ایس او کے اندر ایک لالا وحید ہوتا تھا, وہ ہمارا مشہور تھا. اچھا وہاں پی ایس اے بھی تھی, جمعیت بھی تھی, لیکن ہم نے آج تک وہاں پہ ایسا نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی مذہبی منافرت کی چیز ہوئی ہو یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہو. بڑے پرامن ماحول ہوتا تھا, داخلے ہوتے تھے وہاں پر جو ہے, کلاسیں کیمپ لگ جاتے تھے. یہ پی ایس ایف کا کیمپ ہے, یہ پنجابی اسٹوڈنٹ کا کیمپ ہے, یہ جمعیت کا ہے, یا اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو ہے اس کے بھی 2 گروپ تھے, ایک بی ایس او سوب تھا, ایک بی ایس او بی این ایم تھا. اسی طریقے سے کئی تنظیمیں تھیں وہاں پر جو ہم نے اپنی وہاں پہ دیکھی. اور میں خود جو ہے چونکہ ایک طلبہ سیاست میں کچھ عرصہ ساتھ رہا, وہاں پر میں نے ایک اسٹوڈنٹ بھی تھا, اور ہماری ظاہر میں چونکہ لیاری سے میرا تعلق ہے تو لیاری کے حوالے سے ہماری ایک بہت بڑی دوست ہے. اور آج بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ یاد رکھتے ہیں ہمیں, جب پرانی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو وفاقی اردو یونیورسٹی میں کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی مذہبی منافرت کی بات ہوئی ہو. وہاں پر شیعہ بھی تھے, سنی بھی تھے, دیوبندی بھی تھے, اہل حدیث بھی تھے. تمام شہر شکر ہو کر ایک ہی کینٹین میں بیٹھ کے کھانے کھاتے تھے اور کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی. لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کے کہنے پہ, کس کے وہ کون سی قوتیں ہیں کہ جن کے جو ہے وہ اعلی کار بن کر انتظامیہ جو ہے یوم حسین کے جو پروگرام سے جو ہے وہ خائف ہے, اور یوم حسین کے پروگرام پر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے. ظاہر کچھ اور کیا گیا ہے, پس پردہ کچھ اور معاملات ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی کہ وفاقی یونیورسٹی کے کسی انتظامیہ کے حوالے سے کسی سے بات چیت کریں, لیکن ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا. بحیثیت صحافی ہمارا موقف لینا ضرور حق بنتا ہے, لیکن چونکہ ہم نے تمام جو طلبہ تنظیمیں ہیں جن کا تعلق وفاقی اردو یونیورسٹی سے, بلکہ اور بھی کچھ لوگ جو ہے آن لائن تھے, لیکن میرے چونکہ پروگرام کا جو دورانیہ ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ کم وقت میں اپنی جو ہے اصل بات جو ہے آپ کے سامنے لے کر آؤں. اگر بات ہم کرتے ہیں آئی ایس او کی, تو آئی ایس او کے حوالے سے جو ہے چونکہ میں زمانہ طالب علمی میں آئی ایس او کا کارکن تو نہیں رہا, لیکن یہ ضرور میں جانتا ہوں, اتنا جانتا ہوں کہ آئی ایس او ایک بڑے پڑھے لکھے سلجھے لڑکوں کی جو ہے وہ تنظیم ہے. اور ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ آئی ایس او نے جب بھی ان کا کوئی مظاہرہ ہوا ہے تو مطلب خاص طور پہ جو عالمی جو مسائل ہیں ان کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. جو دنیا میں اس وقت جو ہے فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے یا غزہ کے معاملات ہیں ان کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. عام طور پہ چھوٹے جو معاملات ہیں جس سے مذہبی منافرت کی بو آتی ہو اس میں وہ نہیں پڑتے, اور ان کی جو اس وقت جو ہے وہ نظریں ہیں وہ عالمی سازشیں جو اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں اسی کو وہ فوکس کرتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر میں بات کروں اسلامی جمعیت طلبہ کی, تو یہ بھی صافتی بدیانتی ہوگی کہ اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے بھی جو ہے ٹھیک ہے, ہر جماعت کے اندر کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں, کچھ برے بھی ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی. پی ایس ایف کے ہمارے دوست ہیں, وہاں پر بھی جو ہم نے مطلب تمام جو لوگ ہیں اپنے طور پہ کوئی مذہبی ہم نے کسی جماعت میں نہیں دیکھی. فرقے اپنے اپنے ہوتے ہیں, تمام مخاطب فکر ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور یوم حسین کی تقریب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوم حسین کی تقریب میں تو تمام طلبہ تنظیمیں جو ہیں ایک ہوتی ہیں, بلکہ مل بانٹ کے جو ہے وہ بڑا اچھا ایک تاثر دیتے ہیں. ہم نے ان یوم حسین کی تقریب میں دیکھا ہے کہ مولانا اسد اللہ بھٹو جماعت اسلامی کے وہ بھی خطاب کر رہے ہیں, معراج الہدیٰ صدیقی بھی خطاب کر رہے ہیں, بریلوی مسلک کے جید علماء کرام بھی خطاب کر رہے ہیں, یا رتشی بیٹھے ہوئے ہیں, یا نعت خوانی بھی ہو رہی ہے, یا نواخوانی بھی ہو رہی ہے. بڑے مطلب بہترین طریقے سے ایک ایسا جو ہے پیغام دنیا بھر میں پہنچایا جاتا ہے جس سے جو ہے عالمی جو قوتیں ہیں جو عالم اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں, استعماری ایجنٹ ہیں, وہ خوفزدہ ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں اس وقت بھی اگر یوم حسین سے کوئی خوفزدہ ہے تو وہی استعماری طاقتیں ہیں جو شیعہ سنی اتحاد اور پاکستان میں خاص کر کے ہمارے ملک کی سالمیت کے دشمن ہیں, جو نہیں چاہتے کہ تمام جو ہیں فرقے یا تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں اپنے اختلافات کو بھلا کر اور اس جو ہے نظریے پر کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں, کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں, اس پر کاربند رہتے ہوئے مذہبی منافرت کے خلاف جو ہے ایک آواز بلند کریں. یوم حسین کی تقریبات جو ہیں تمام جو ہے اتحاد المسلمین کا ایک بہترین مظہر ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے بڑا افسوس ہوا کہ وفاقی جو ہے اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس میں جو ہے یوم حسین پر پابندی عائد کی گئی ہے. مزید بھی میں اس حوالے سے کچھ پروگرام کروں گا. کچھ اور طلبہ تنظیموں کے لوگ بھی جو ہیں وہ مجھ سے رابطے میں تھے, لیکن ایمرجنسی میں نے یہ پروگرام کیا. اصل میں جو میرا پیغام کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ بات جو ہے ارباب اختیار تک پہنچانا کہ خدارا یوم حسین کی جو پروگرام ہوتا ہے وہ نہ تو سیاسی ہوتا ہے اور نہ ہی کسی مذہبی منافرت کے حوالے سے ہوتا ہے. وہ صرف اور صرف پاکستان کی سالمیت, ہمارے ملک کے استحکام کے لیے ایک بہترین سنگ میل ثابت ہوتا ہے, کیونکہ تمام مکاتب فکر کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. اور جب ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے جو ہے اتحاد کی بات کرتے ہیں تو یہ اتحاد جو ہے
پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، ہماری پاکستانی افواج کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، اور دنیا بھر کو یہ جو ہے وہ ایک ہمارا پیغام ملتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام مکاتب فکر کے لوگ ملک میں ایک ہیں، ایک تھے اور ایک رہیں گے۔ چند تکفیری جو گروپس ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک میں ہوں، میں کوئی ایک چیز کسی طرف اشارہ نہیں کروں گا، ہر فرقے میں، ہر مسلک میں کچھ ایسے انتشار پسند لوگ ہوتے ہیں جو ایسی چیزوں کو بنیاد بنا کے جو ہے فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، جس سے جو ہے دوسرے فرقے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں ان کو سبوتاژ کرنا چاہیے، ہر سطح پہ کرنا چاہیے، اور اسی میں پاکستان کی ترقی کا راز ہے۔ لیکن بہرحال یوم حسین کی جو پروگرام ہے، جو ان پر پابندی لگانا انتہائی احمقانہ اور انتہائی جو ہے وہ بیوقوفانہ کا عمل ہے۔ میرے خیال میں اس میں جو ہے لازمی سی بات، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس میں جو ہے پاکستان دشمن جو قوتیں ہیں ان کی کامیابی ہے، ان کی سازش ہے، تاکہ ایسے پروگرام کا انعقاد نہ کرایا جائے جس سے پاکستان میں اتحاد کی، یگانیت کی فضا قائم ہو سکے۔ آپ نے بھائی آفتاب حسین اور فام صافی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ مزید آپ کے نئے پروگرام میں اور اسی حوالے سے میں مزید پروگرام بھی کروں گا۔ امید ہے آپ کو یہ میرا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے بھائی آفتاب حسین کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔